السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو سنسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینے میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر بیٹھے تھے، کہا، اے امیر المومنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں، یعنی 2.5 سال سے رضاعت کی مدت نکالیں، جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہیں، تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائے گی، لہذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک عورت اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مکہ سے روانہ ہوئے اور صبح کی روشنی ہونے سے پہلے مدینہ منورہ پہنچنے کا عزم کیا تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائیں۔ قباء میں 1-2 راتیں قیام کرنے کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی رات کے وقت ایک مسلمان عورت کے پاس آتا ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، عورت باہر آتی ہے تو وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور عورت وہ چیز لے لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عورت کے متعلق شک ہوا۔ اس عورت سے پوچھا، اے خدا کی بندی، یہ آدمی کون ہے جو ہر شب تیرے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے اور تو باہر نکلتی ہے اور وہ پھر تجھے کچھ دے کر چلا جاتا ہے؟ میں اس آدمی کو تو نہیں جانتا، لیکن تم تو ایک مسلمان عورت ہو اور تمہارا خاوند بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ وہ سہل بن حنیف بن واہب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہیں علم ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ رات کو اپنی قوم کے لکڑی کے بتوں کو توڑ کر لکڑیاں مجھے دے جاتے ہیں تاکہ میں ان کو جلا کر کھانا پکا سکوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پرانے اور بسیدہ کپڑے پہنے شکستہ و خستہ حال بیٹھے تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم جو کہ ایک غلام تھے، وہ حاضر خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں 2 زانوں بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المومنین، میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم مبارک سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زاروں قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم،
اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استعجاب پوچھا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح دیا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متاسف ہو کر کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں گا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی شادی آپ سے کر دیں گے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگیں گے۔ وہ عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب اور جلال کی بنا پر خاموش رہے اور کوئی بات نہ کر سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے علی، کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بولے اور حیا اور شرم کے مارے چپ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم فاطمہ کے لیے پیغام نکاح دینے آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اس کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ باخدا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس زرہ کا کیا کیا جو میں نے تجھے ہتھیار کے طور پر دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو میرے پاس ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ زرہ حتمی ہے جس کی قیمت 400 درہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، میں نے تیری شادی اس سے کر دی، پس تم اس کو میری طرف بھیجو۔ دوستو، ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام مرض وفات میں ملنے گئی۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پوچھتے کہ کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے ہیں؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی ضروری کام درپیش ہو۔ اس بار بھی ایسا ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جو عورتیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں باہر نکل کر دروازے پر بیٹھ گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں دروازے کے قریب تھی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگے۔ پھر اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک مغرور یہودی۔ ایک یہودی شخص مرحب اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا۔ وہ بڑا مغرور متکبر سردار تھا اور بڑے جوش و خروش سے یہ رز پڑھتے ہوئے نکلا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ عامر بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اس رز کا جواب دیتے ہوئے نمودار ہوئے اور یہ کہا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں اور جان کی بازی لگانے والا ہوں۔ دونوں بہم سفارا ہوئے، تلواریں چلی۔ مرحب یہودی کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیچے سے وار کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار لگی اور شہید ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال ضائع ہو گئے، اس نے اپنی جان کو خود ہی قتل کر دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے سلمہ تجھے کیا ہوا؟ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا، اے سلمہ یہ بات کس نے کہی؟ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم مرحمت فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مرحب یہودی کے مقابلے میں آئے جو یہ کہہ رہا تھا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار سے لیس ہوں، بہادر ہوں، تجربے کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متکبرانہ رز کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے اور یہ کہا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح مہیب اور خوفناک، میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے قتل کر دیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے قریب پہنچے اور مرحب پر ایسا حملہ کیا جیسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار آسمان کی طرف اٹھائی اور مرحب کے سر پر تلوار کا وار کر کے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ مرحب بیل کی طرح خون میں لت پت ہو کر گر پڑا اور سسک سسک کر مر گیا۔ کون خلیفہ بنے گا؟ دوستو صبح ہی سورج نے اپنی سنہری کرنیں مدینہ منورہ پر چھوڑنا شروع کی۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت معلوم کرنے کے لیے جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر پڑے تھے جب حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ حجرہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر باہر آئے تو جو لوگ گھر کے سامنے کثیر ازدحام کی شکل میں کھڑے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کس حال میں فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ٹھیک ہے۔ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے، پھر ان کے کان میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرض میں وفات ہو جائے گی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امر خلافت کا حقدار کون ہوگا۔
اگر اس امر خلافت کے مستحق ہم لوگ ہوئے تو ہمیں اس کا علم ہو جائے گا، اور اگر دوسرے لوگ اس کے اہل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حکم فرما دیں گے اور ہمیں اس کی وصیت کر جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک دیں گے، پھر لوگ ہمیں کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم میں اس خلافت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھوں گا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے سامنے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی، جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے فرمایا یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ فروخت کی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا یہ میری زرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شرح کی عدالت میں گئے۔ شرح نے کہا کہ جی امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کہیے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شرح نے بھی پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر قاضی شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی بینہ یعنی کوئی ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ قنبر جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا اور یہ میرے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی شرح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس قضیے سے بہت متاثر ہوا اور مستعجب ہو کر کہنے لگا امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین یہ زرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور بعد میں یہی بندہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، اور یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بطور ہدیہ دے دی تھی۔ قیامت کے روز کچھ چہرے سفید اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو چشمے والی زمین عطیہ میں دے دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قریب قطع اراضی خرید کیا، پھر پانی کے لیے اس جگہ کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ دری اسنا کے لوگ کھدائی کر رہے تھے کہ زمین کے اندر سے پانی کا میٹھا ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنائے۔ جب خبر دی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متواضعانہ انداز میں اپنا سر جھکا لیا اور فرمانے لگے یہ تو وارث کے لیے ہی خوشی کی بات ہے۔ پھر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے پانی کا یہ چشمہ اور زمین فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دی، جو اللہ کی راہ میں دور اور قریب کے مسافروں کے لیے امن و صلح دونوں حالتوں میں وقف ہے، اس دن کے لیے جس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے مجھے دوزخ سے بچا لے اور دوزخ کی آگ کو مجھ سے دور ہٹا دے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور بہت ہی زیادہ متقی تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا بڑی خوشائن بات ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی بھی تھے اور اللہ کے نبی نے انہیں شیر خدا کا لقب بھی دیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود وہ اللہ سے کتنے ڈرتے تھے، ہر وقت اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے،
اور ہر اپنے عمل سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ کیا اس میں اخلاص ہے یا نہیں، کیا قیامت کے روز اس عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود بھی، اور اللہ کے نبی کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی، اور عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، ان کے اندر شامل ہونے کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور ہماری تو نماز بھی درست نہیں، اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پر اچھی امیدیں باندھیں، لیکن اعمال بھی کریں۔ اور دوستو، اپنے آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں۔ ہمارے رہنما، ہمارے رہبر صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن کو سیکھا، سنت کو سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ اگر آج ہم اپنی نسلوں کو صحابہ کی زندگیوں سے واقف نہیں کرائیں گے تو کل یہ ہماری نسلیں گمراہ ہو جائیں گی۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ابو بکر کون تھے، حضرت عمر کون تھے، حضرت عثمان کون تھے، حضرت علی کون تھے، حضرت حسن کون تھے، حضرت حسین، حضرت معاویہ، طلحہ زبیر کون تھے۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگی پڑھایا کریں، انہیں سنایا کریں۔ تو دوستو، اسی خاطر، اسی وجہ سے یہ چینل بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ تک صحابہ کرام اور تابعین اور نیک لوگوں کے قصے شیئر کیے جائیں۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کام کو آگے سے آگے بڑھایا جائے، ڈیلی کیا جائے، تو کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پسند آئے، لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔